تو بات چل رہی ہے دو قومی نظریے کی، تو میں اس دو قومی نظریے کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دو قومی نظریہ اس وقت تو تھا جب جناح کو سامنا کرنا پڑا. یہ دو قومی نظریہ پاکستان بننے کے بعد بھی سامنے آیا، جب یہ کہا گیا کہ یہ کوٹ پینٹ اور ٹائی پہننے والا شخص جو ہے یہ اسلام کے نام پر ملک آزاد کروائے گا. یہ دو قومی نظریہ بڑا آگے تک چلا. پھر مفتی صاحب اس دو قومی نظریے کا سامنا کرنا پڑا اور یہ حقیقت ہے. یہ جو اب علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے اسی بارے میں جو ہے وہ گزارش کروں گا. میری گزارش یہی ہے کہ یہ لباس پر تنقید کی گئی، جہاں تک کہ جب نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی اس پر بھی کئی اختلافات رہے، تو یہ دو قومی نظریہ تو بڑی دور تک چلا. اور جہاں پر مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میں وہیں بیٹھا ہوا سن رہا تھا کہ غازی علم الدین کا جو قصہ سنا رہے تھے، تو یہ غازیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ نہیں رک سکتا مفتی صاحب. اسے روکنے والے ختم ہو جائیں گے، غازیوں کا سلسلہ نہیں رکے گا. جب یہودیوں کی صلیبی جنگیں شروع ہوئی تھی حضرت، جب یہ عیسائیوں نے بے ظالم ڈھائے تھے، تب بھی تو ارطغرل غازی ہی آیا تھا جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر. جبھی تو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈلی تھی. تو یہ غازیوں کا سلسلہ رکے گا نہیں مفتی صاحب، یہ چلتا رہے گا. جہاں جہاں آپ ظلم کرو گے وہاں وہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مٹائی جائیں گی. تو علامہ صاحب میری آپ سے یہی گزارش ہے، بلکہ آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آج، کیونکہ آج ہمیں پاکستان تحفے میں ملا تھا، تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرسنالٹی کے اوپر ہم بات کریں گے، ان کی شخصیت پر بات کریں گے. جنید اقبال بھائی بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جنید بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مائک آپ لگائیے گا. تو علامہ صاحب میں آج چاہوں گا کہ اس پہلو پہ بات کی جائے جس پہلو کا سامنا جو ہے وہ قائد کو کرنا پڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ مملکت خداداد پاکستان کا وجود ایک عطائے رب ہے، بے شک ایک نعمت الہیہ ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو ہم اپنا نقصان کریں گے. لیکن دنیا کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، وہ چلتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان مختلف دنیا میں مختلف جگہ پر جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا، سرحدیں جڑتی رہیں، ملتی رہیں، تقسیم ہوتی رہیں، بڑھتی رہیں. لیکن بات کیا ہے کہ کیا اس کی بنیاد کسی تعصب پر ہونا چاہیے؟ اللہ. کیا اس کی بنیاد انسان دشمنی پر ہونا چاہیے؟ کیا اس کی بنیاد قتل و غارت گری پر ہونا چاہیے؟ کیا اس کے بغیر کوئی معاملات حل نہیں ہو سکتے؟ کیا کفر و شرک کے فتووں کے بغیر کوئی معاملات حل نہیں ہو سکتے؟ انسان اپنے اندر سے اس شدت کو کیوں نہیں نکال دیتا کہ جس کی وجہ سے اچھے معاملات خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں؟ واہ واہ. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُم مِّن شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. ہم نے مرد اور عورت کو خلق کیا اور مختلف قبیلوں میں. اور دیکھیں یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اور نظام چلتا رہا، بڑھتا رہا. جیسے جیسے انسان جو ہے نا وہ آگے بڑھتا رہا ویسے ویسے بڑھتا رہا. قبائل مختلف ہوتے رہے، آبادی بڑھتی رہی، ہوتا رہا سلسلہ. یہ نظام الہی ہے. لیکن خدا کے واسطے اس کی بنیاد کو جو ہے وہ نفرتوں پر نہ رکھو. اس کی بنیاد تشدد پر نہیں ہونی چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ نے اور علامہ اقبال نے جب یہ تصور پیش کیا تو اس کی بنیاد نفرت نہیں تھی. نہیں تھی. درست. یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں لوگ. ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم یا کسی قبیلے یا کسی مذہب یا کسی رنگ سے نفرت کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کی تھی. ایسا نہیں تھا. محبتوں کے ساتھ، امن کے ساتھ وہ اپنے اور اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. حالات ایسے بنے کہ جب ان حالات کے اندر آپ کا حق آپ کو نہیں ملے، آپ کو محروم رکھا جائے، حالات اور زمین آپ پر تنگ کر دی جائے، ماحول ایسا بنا دیا جائے، تو پھر اس ماحول میں ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب ان فیصلوں کو آپ مذہب اور رنگ کی بنیاد نہ بنائیں. ہر شخص کا حق ہے کہ
کہ وہ اپنی بنیاد کے اوپر اپنا دین اپنا مذہب اس کا حق ہے، بے شک بے شک، وہ کوئی بھی ہو اس کو آزادی کے ساتھ حق ہے منانے کا، لیکن کسی دوسرے پر مسلط کرنا، کسی دوسرے پر تھوپنا، کسی دوسرے پر جبر و تشدد کے ساتھ، یہ کوئی نہ اسلام اس کا قائل ہے اور نہ عقل اس کی قائل ہے اور نہ انسانیت و شرافت اس بات کی اجازت دیتی۔ آپ اپنی بات کیجئے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، بیٹھ کر کے کچھ باتوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹیبل ٹاک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہر وقت مذاکرات کے دروازے کھولیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کو جس طرح اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، وہ جو اغیار نے پہنچائیں وہ تو پہنچائیں، ان کے سامنے تو ہمارا قائد ایک پہاڑ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، واہ، بے شک، وہ اس بات سے پریشان نہیں تھے کہ وہ 50 اغیار ایک طرف اور وہ ہمارا قائد ایک طرف، ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہم انگریز سے کیسے لڑیں گے اور اس سے کیسے بات کریں گے اور اس سے کیسے بات کریں گے، یہ مسئلہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ ان کے سامنے اگر کوئی مسئلہ تھا تو یہ آپس کے معاملات اور آپس کے حالات۔ درست۔ اگر ان کو کوئی بات اذیت دے رہی تھی تو اسی جگہ کے اوپر وہ، میں نہیں اپنے زبان سے، میں ان کے احترام میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہ رہا جو کتابوں میں وہ لفظ لکھے ہیں، جنید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دہرا دیں گے، کافر اعظم اور یہ اور وہ مختلف، میں گھن آتی ہے مجھے ان لفظوں سے، دکھ ہوتا ہے مجھے، افسوس ہوتا ہے درست۔ افسوس کی بات ہے کہ قائد اعظم جیسی شخصیت کے ساتھ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، کیوں؟ اس کا مطلب ایک ایسا طبقہ تھا جس نے شیطانیت اختیار کی، مخالفت، جس نے اس اتحاد کو، محبت کو، اس گلدستے کو تقسیم کرنا چاہا، اور وہی طبقہ آج تک آپ کے درمیان میں موجود ہے جو آپ کے قوم کو، آپ کے ملک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ درست فرما رہے ہیں، اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹی آپ نے کہا جی میں نے کوٹ پینٹ پہن لیا تو اس پر اعتراض، قائد اعظم کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، ارے بھائی یہ انگریز کا لباس ہے، جی، ہیں؟ قائد اعظم نے داڑھی نہیں رکھی تو تم نے اس پر، ارے بھائی داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی، اسلام میں تھا۔ کیا مذاق بنا رکھا آپ لوگوں نے، مطلب اس کو سمجھیں۔ اسلام اپنے رب کی ربوبیت کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، درست۔ اسلام اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، اسلام اپنے رب کے بھیجے ہوئے قرآن پر ایمان رکھنے کا نام ہے۔ سبحان، تو وہ اس پر ایمان رکھنے والا شخص اگر ایمان نہ ہوتا تو اتنے بڑے فیصلے نہ کرتا، اگر ایمان نہ ہوتا اتنے بڑے جو ہے نا وہ پہاڑوں کو گرا کر کے آگے نہ بڑھ جاتا۔ تو آج ہمارے پاس اگر یہ کچھ ہے، ہمارے بچوں کو صحیح بات بتاؤ، ہمارے نئی نسل کو گمراہ نہیں کرو، نئی نسل کو غلط بیانی سے کام نہ لو، کتابوں میں کورسوں میں غلط باتیں نہ ڈالو، درست فرما رہے ہیں آپ، وہ ڈالو جس سے محبت جس سے اور محبت، امن کا بھائی جو ہے نا وہ جس پرچار میں ہو۔ اب جو مفاد عامہ کے لیے ہو، اس سے پہلے دیکھیں اس کو آپ کے لیے ضروری ہے، اگر آپ اپنے ملک کی حفاظت چاہتے ہیں تو پھر اسی قیادت پر دوبارہ آپ بھروسہ کریں اور اسی سوچ، اسی فکر اور اسی کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا علامہ چاہیے صاحب انشاءاللہ اور ان چیزوں کو نکال سکتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہی ہمارا ایمان۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی، پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو۔ رمضان 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 میں وہ
رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.